ویلکم ٹو دا ڈبیٹ۔ جب ہم کسی قوم کی بقا اور مطلب اس کے عالمی تشخص کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذرا ایک لمحے کے لیے ایک منظر تصور کریں۔ جی بتائیے۔ فرض کریں کہ ایک انتہائی مضبوط قلعہ ہے جس کی دیواریں ناقابل تسخیر ہیں اور اس پر جدید ترین ہتھیار نصب ہیں، لیکن اس قلعے کے اندر موجود لوگ بھوک سے نڈھال ہیں، ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے اور ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو کیا آپ اسے واقعی ایک طاقتور قوم کہیں گے؟ غالباً نہیں، وہ تو محض ایک ڈھانچہ ہوگا۔ بالکل، یا پھر طاقت کا اصل مطلب کچھ اور ہے؟ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر پر مبنی ہے، جس کا عنوان ہے ہر پاکستانی کے لیے قابل فخر دن، تاریخ کے روشن سنگ میل۔ یہ دستاویز بظاہر قومی تاریخ کی کامیابیوں کا ایک خاکہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت گہرا فکری سوال موجود ہے نا؟ جی بالکل۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی خود مختاری اور اس کا عالمی وقار بنیادی طور پر اس کی عسکری طاقت یعنی ہارڈ پاور پر کھڑا ہے، یا اس قوم کی اصل طاقت اس کی سفارتی حکمت عملی اور اس کا انسانی سرمایہ مطلب سافٹ پاور ہے؟ صحیح، اور یہ کوئی معمولی بحث نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس بحث میں میرا موقف یہ ہے کہ مصنف کی تحریر واضح طور پر یہ ثابت کرتی ہے کہ دفاعی ڈیٹرنس اور ہارڈ پاور ہی وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جو ریاست کی بقا کی ضمانت دیتا ہے، اور اسی کے بلبوتے پر مطلب کوئی بھی قوم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ سوچنے کا ایک بہت روایتی زاویہ ضرور ہے، لیکن تحریر کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد میں اس سے پوری طرح اتفاق نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو آپ کا زاویہ کیا ہے؟ میرا ماننا ہے کہ مصنف کا اصل پیغام اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ طاقت اگر حکمت کے بغیر ہو تو وہ الٹا نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تحریر کے مطابق قوم کی اصل طاقت محض ہتھیاروں کے انبار میں نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز میں ہے؟ وہ اس کے لوگوں کے ہنر، سفارتکاری اور معاشی استحکام میں ہے۔ مطلب ہارڈ پاور شاید بقا کے لیے ایک وقتی ضرورت ہو، لیکن ایک مثالی قوم بننے کا انحصار مکمل طور پر سافٹ پاور اور انسانی سرمائے پر ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو پھر آئیے اس بحث کو ان ٹھوس زمینی حقائق سے شروع کرتے ہیں جن کا مصنف نے ابتدائی میں ذکر کیا ہے۔ 28 مئی 1998 کا دن، یوم تکبیر۔ جی، ایک تاریخی دن۔ بالکل۔ تحریر واضح طور پر بتاتی ہے کہ یہ وہ دن تھا جب پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بنا۔ اب اگر ہم ذرا اس کی میکینکس یعنی یہ کام کیسے کرتا ہے اس پر بات کریں۔ ضرور۔ یہ محض کوئی سائنسی تجربہ نہیں تھا، یہ ڈیٹرنس یا باز رکھنے کی صلاحیت کا ایک عملی مظاہرہ تھا۔ بین الاقوامی تعلقات میں ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دشمن کے ذہن میں یہ خوف بٹھا دیتے ہیں کہ اگر اس نے حملہ کیا تو اسے اتنا نقصان اٹھانا پڑے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جی بالکل، وہی جو کولڈ وار کا کانسیپٹ تھا۔ بالکل وہی۔ یہ باہمی تباہی کا یقینی خطرہ یعنی میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن کا وہ نفسیاتی کھیل ہے جس نے پاکستان کی سرحدوں کو وہ تحفظ فراہم کیا جو کوئی سفارتکاری نہیں دے سکتی تھی۔ صحیح۔ یہ ڈیٹرنس دراصل وہ ہارڈ ویئر ہے جس کے بغیر ریاست کا کمپیوٹر آن ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے پاس یہ عسکری طاقت نہیں ہے تو آپ کی خود مختاری محض ایک وہم ہے۔ آپ کی ہارڈ ویئر کی یہ مثال بہت دلچسپ ہے، اور میں مانتا ہوں کہ 1998 کے ان ایٹمی دھماکوں نے خطے کا اسٹریٹجک کیلکولس بدل کر رکھ دیا۔ بالکل بدل دیا۔ اور دشمن کے حملے کی لاگت کو اتنا بڑھا دیا کہ براہ راست جنگ کا آپشن مشکل ہو گیا۔ یہ ڈیٹرنس کا کام ہے، لیکن آپ کے ہارڈ ویئر کی مثال کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ اگر آپ کے پاس دنیا کا بہترین ہارڈ ویئر موجود ہے لیکن اس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم ہی نہیں ہے تو وہ مشین کس کام کی؟ وہ محض ایک مہنگا اور بے جان لوہے کا ٹکڑا ہے۔ مطلب 1998 نے ہمیں ہارڈ ویئر تو دے دیا، لیکن مصنف وہیں رک نہیں جاتے۔ تو آپ کے خیال میں وہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہے؟ تحریر میں جب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں تو وہ فضائی طاقت، خاص طور پر JF-17 تھنڈر اور J-10C طیاروں کی شمولیت کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں نقطہ یہ نہیں ہے کہ طیارے کے پروں کے نیچے کتنے میزائل لگے ہیں۔ تو پھر نقطہ کیا ہے؟ طیارے تو جنگ کے لیے ہی ہوتے ہیں نا؟ ایک سیکنڈ،
مصنف نے واضح طور پر لکھا ہے کہ JF-17 چین کے ساتھ مشترکہ منصوبہ ہے اور یہ تکنیکی ترقی اور خود انحصاری کی علامت ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اصل طاقت طیارہ نہیں بلکہ وہ انجینئرز ہیں، وہ سپلائی چین ہے اور وہ مقامی صنعت ہے جس نے اسے بنایا۔ صحیح، لیکن مطلب دفاعی پروجیکٹ کے بہانے دراصل انسانی سرمایہ تیار ہو رہا ہے۔ آپ ہتھیار کو منزل سمجھ رہی ہیں جبکہ مصنف ہتھیار بنانے والوں کی فکری صلاحیت کو اصل طاقت قرار دے رہے ہیں۔ دیکھیں، مجھے آپ کی اس بات سے تھوڑا اختلاف ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ طیارہ بنانا ایک تعلیمی یا صنعتی مشق تھی، لیکن اس مہارت کا حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ ایک جنگی ہتھیار؟ جی، ہتھیار تو بنا، لیکن اگر وہ بہترین دماغ اور انجینئرز مل کر کوئی مسافر طیارہ بناتے تو کیا وہ قومی خود مختاری کا سنگ میل کہلاتا؟ نہیں۔ دلچسپ نقطہ ہے۔ ان کی مہارت کو تاریخ کے روشن باب میں اس لیے جگہ ملی کیونکہ اس نے ریاست کی ہارڈ پاور میں اضافہ کیا، اور اس ہارڈ پاور کی اصل آزمائش کہاں ہوتی ہے؟ سفارتی کمروں میں نہیں بلکہ میدان جنگ میں۔ لیکن ہم ہر وقت میدان جنگ میں تو نہیں رہ سکتے نا۔ میں اس طرف آ رہی ہوں۔ اسی لیے مصنف نے 10 مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اسے محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن فتح کے طور پر پیش کیا ہے، جہاں دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا گیا۔ صحیح۔ یہ حقیقت پسندی یا ریئلزم کا نظریہ ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کے اس نظریے کے مطابق دنیا ایک جنگل ہے جہاں طاقت ہی واحد کرنسی ہے۔ جب تک آپ میدان جنگ میں اپنے زور بازو کا لوہا نہیں منواتے، کوئی ملک آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا احترام نہیں کرتا۔ اچھا، تو آپ کے خیال میں 2025 کی جنگ اصل ثبوت تھی؟ بالکل۔ 2025 کی یہ جنگ دراصل اس بات کا ثبوت تھی کہ ہمارا ڈیٹرنس، ہمارا ہارڈ ویئر کام کرتا ہے، اور اسی طاقت کے عملی مظاہرے نے عالمی برادری کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا کہ پاکستان سے الجھنا ناممکن ہے۔ دیکھیں، یہیں پر ہماری سوچ کا اصل ٹکراؤ سامنے آتا ہے۔ آپ 2025 کی جنگ کو کہانی کا عروج سمجھ رہی ہیں، جبکہ مصنف نے اس کے فوراً بعد پوری بحث کا رخ ہی بدل دیا ہے۔ کس طرح بدل دیا؟ اگر طاقت کا مظاہرہ ہی سب کچھ تھا تو مصنف نے 8 مئی 2026 کی تاریخ کو کیوں شامل کیا؟ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ عالمی بحران کو روکنے میں پاکستان کا ثالثی کا کردار؟ ثالثی کا کردار، صحیح۔ جنگ جیتنا ایک بڑی بات ہے، لیکن کیا دو عالمی قوتوں کے درمیان جنگ کو شروع ہونے سے روک دینا اس سے بھی بڑی طاقت نہیں؟ سفارتکاری کیسے کام کرتی ہے؟ ذرا اس کے طریقہ کار کو سمجھیں۔ لیکن سفارتکاری بھی تو طاقت کے بغیر نہیں ہوتی نا۔ ایک منٹ۔ کوئی بھی ملک ثالثی تب کر سکتا ہے جب اس کے پاس سفارتی اثر و رسوخ یا ڈپلومیٹک لیوریج ہو، اور یہ اثر و رسوخ صرف بندوق کی نالی سے نہیں نکلتا۔ اس کے لیے معاشی روابط، غیر جانبداری کا تاثر اور عالمی سطح پر ایک ذمہ دار ریاست کا تشخص درکار ہوتا ہے۔ صحیح، میں مانتی ہوں کہ یہ چیزیں اہم ہیں۔ مصنف نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ سفارتکاری بھی ایک طاقت ہے اور امن قائم کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہارڈ پاور آپ کو محض زندہ رہنے کا حق دیتی ہے، لیکن آپ کی سافٹ پاور آپ کو دنیا میں بامانی انداز میں زندہ رہنے کا مقصد دیتی ہے۔ بامانی انداز میں زندہ رہنا۔ اگر آپ کے پاس صرف ہارڈ پاور ہوتی تو دنیا آپ کو ایک خطرناک جنگجو ریاست سمجھتی اور آپ سے دور بھاگتی۔ 2026 کا یہ سنگ میل ثابت کرتا ہے کہ طاقت کا سب سے بہترین استعمال جنگ لڑنا نہیں بلکہ جنگ کو ٹالنا ہے۔ خیر، وہ بات ٹھیک ہے کہ جنگ کو ٹالنا ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے اور میں اس سے انکار نہیں کری، لیکن ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس سفارتی اثر و رسوخ کی بنیاد پر غور کریں۔ جی بتائیں۔ کیا امریکہ اور ایران پاکستان کی ثالثی قبول کرتے اگر پاکستان 2025 میں اپنی دفاعی صلاحیت کو ثابت نہ کر چکا ہوتا؟ یہ ایک مفروضہ ہے، لیکن یہ مفروضہ نہیں، یہ حقیقت حال ہے۔ بین الاقوامی برادری میں کمزور ریاستوں سے کوئی ثالثی نہیں کرواتا۔ سفارتکاری اسی وقت وزن رکھتی ہے جب میز کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے ممالک کو معلوم ہو کہ آپ کے پاس فوجی طاقت اور ڈیٹرنس موجود ہے۔ میں آپ کا نقطہ سمجھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سفارتی لیوریج جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ دراصل اسی ہارڈ پاور کا سایہ ہے۔ ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ سفارتکاری کو ہارڈ پاور کا متبادل سمجھ لیتے ہیں۔
متبادل نہیں، لیکن ایک اگلا قدم ضرور ہے۔ لیکن وہ قدم ہارڈ پاور کی بنیاد پر ہی کھڑا ہوتا ہے نا؟ مصنف نے جو واقعات کی ترتیب دی ہے، مطلب پہلے 1998 کے دھماکے، پھر فضائی برتری، پھر 2025 کی جنگ میں دشمن کو شکست، اور اس کے بعد 2026 میں امن کی ثالثی، یہ ترتیب اس بات کی دلیل ہے کہ ہارڈ پاور نے ہی اس سفارتکاری کے لیے راستہ ہموار کیا۔ ترتیب کے حوالے سے آپ کا نقطہ واقعی غور طلب ہے، لیکن میں اسے ایک ارتقائی عمل کے طور پر دیکھتا ہوں، نہ کہ محض ہارڈ پاور کے سائے کے طور پر۔ ارتقائی عمل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ کوئی قوم ہمیشہ ایک ہی خول میں بند نہیں رہ سکتی۔ شروع کے سالوں میں بقا کا خطرہ تھا، اس لیے ہارڈ پاور ضروری تھی، لیکن جیسے ہی وہ خطرہ کم ہوا، ریاست نے ایک اعلیٰ درجے پہ قدم رکھا، جو کہ دانش، امن اور ثالثی کا درجہ ہے۔ لیکن خطرہ کبھی پوری طرح ختم تو نہیں ہوتا نا؟ نہیں ہوتا، لیکن آپ مصنف کے اس جملے کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہیں کہ طاقت کے ساتھ اگر حکمت نہ ہو تو وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یہ جملہ میری پوری دلیل کا مرکز ہے۔ ہارڈ پاور بذات خود ایک اندھی قوت ہے۔ یہ ایک ایسی تیز دھار تلوار ہے جو اگر کسی ناتجربہ کار یا غیر دانشمند کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ محافظ کا اپنا بازو بھی کاٹ سکتی ہے۔ اور یہ حکمت کہاں سے آتی ہے؟ ظاہر ہے شعور اور تجربے سے۔ بالکل، اور یہ حکمت بندوق کی گولی سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تعلیمی اداروں سے، سفارتی تجربات سے اور ایک باشعور معاشرے سے ابھرتی ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ طاقت نے حکمت کو راستہ دکھایا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکمت کے بغیر طاقت بذات خود ریاست کے اندرونی ڈھانچے کے لیے ایک خطرہ بن جاتی ہے۔ اچھا، چلے اس نظریاتی بحث سے نکل کر تھوڑا مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ جی ضرور۔ کیونکہ دستاویز کا آخری حصہ مکمل طور پر اس بات پر ہے کہ اب مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے اور جنگ کے طریقے جس طرح ہائبرڈ وارفیئر، سائبر حملوں اور مصنوعی ذہانت کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنی ہارڈ پاور کی دیوار کو بنانا نہیں چھوڑ سکتے۔ دیوار بنانا نہیں چھوڑ سکتے، لیکن کیا صرف دیوار ہی سب کچھ ہے؟ نہیں، لیکن مصنف نے ماضی کی جن عسکری فتوحات کا ذکر کیا ہے وہ دراصل مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ ہے۔ ہمیں دفاعی ٹیکنالوجی میں اسی تسلسل کو قائم رکھنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ اب ہم نے 2025 میں دشمن کو ہرا دیا ہے اور اب صرف سافٹ پاور پر فوکس کرنا ہے، تو ہم ایک نئے خطرے کا شکار ہو جائیں گے۔ صحیح، لیکن مصنف کا مستقبل کا روڈ میپ کچھ اور بتاتا ہے۔ دیکھیے، ہارڈ پاور ایک مستقل ضرورت ہے۔ یہ وہ واحد چھتری ہے جس کے نیچے آپ کی معیشت، آپ کے اسکول اور آپ کے اسپتال کام کر سکتے ہیں۔ اگر بیرونی خطرہ موجود ہو تو آپ اندرونی طور پر کبھی پرسکون نہیں رہ سکتے۔ اس لیے مستقبل کی خود مختاری بھی اسی عسکری تسلسل سے مشروط ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں تحریر آپ کی دلیل کو مکمل طور پر رد کرتی نظر آتی ہے۔ رد کرتی ہے؟ کیسے؟ جی، مصنف جو مستقبل کی بات کرتے ہیں تو وہ مزید ہتھیار بنانے یا نئی فوج کھڑی کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے۔ ان کا سارا زور اور ان کی ساری توجہ اچانک نوجوانوں پر، تعلیم پر اور ٹیکنالوجی پر منتقل ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ٹیکنالوجی میں ترقی، تعلیم میں بہتری اور معاشی استحکام کی طرف بڑھنا ہے۔ ذرا سوچئے، وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے جب کوئی ریاست اپنی پوری معیشت صرف دفاع پر لگا دیتی ہے تو وہ بیرونی دشمن سے نہیں بلکہ اندرونی کھوکھلے پن سے گرتی ہے۔ آپ سوویت یونین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ بالکل، سرد جنگ میں سوویت یونین کے پاس دنیا کے بہترین میزائلز اور ایٹم بم تھے۔ ان کا دفاعی خول ناقابل تسخیر تھا، لیکن ان کا اندرونی معاشی اور سماجی ڈھانچہ بیٹھ گیا۔ مصنف اسی خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ ان کا وہ جملہ اس پوری دستاویز کی جان ہے کہ قوم کی اصل طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اس کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے۔ مصنف واضح کر رہے ہیں کہ بقا کی جنگ ہم نے لڑ لی ہے، اب ترقی کی جنگ ہماری تعلیم اور ہمارے نوجوانوں کی ہنر مندی پر منحصر ہے۔ دیکھیے، میں مانتی ہوں کہ یہ پیراڈائم شفٹ اہم ہے، لیکن مصنف کے اسی پیراگراف میں ایک جملہ اور بھی ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کون سا جملہ؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں تعلیم اور معاشی استحکام کی طرف اس لیے بڑھنا ہوگا تاکہ یہ طاقتیں مزید مؤثر بن سکیں۔ جی، لیکن یہ طاقتیں سے کیا مراد ہے؟
یہاں یہ طاقتوں سے مراد ریاست کی مجموعی طاقت ہے، جس میں عسکری طاقت سب سے اوپر ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ پاور اور سافٹ پاور کے راستے الگ ہیں، جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم اور معیشت کا حتمی مقصد بھی ریاست کی دفاعی طاقت کو سہارا دینا ہے۔ اچھا، یعنی آپ کے نزدیک تعلیم بھی صرف دفاع کے لیے؟ ایک حد تک جی ہاں۔ آج کے دور میں ایک کمزور معیشت کے ساتھ آپ 5ویں نسل کے جنگی طیارے نہیں خرید سکتے۔ جدید تحقیق کے بغیر آپ سائبر سیکیورٹی کا نظام نہیں بنا سکتے۔ تو انسانی سرمایہ دراصل ریاست کے ہارڈ ویئر کو جدید تر بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ایک زاویہ ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ترجیح بہرحال دفاع ہی رہتا ہے۔ اگر سرحد پر عدم استحکام ہو تو آپ کی بہترین یونیورسٹیاں بھی کسی کام کی نہیں رہتی، کیونکہ سرمایہ کار وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ہارڈ پاور ہی وہ ماحول فراہم کرتی ہے جس میں معیشت کا پودا لگایا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے اس نقطے کی اہمیت کو سمجھتا ہوں کہ معیشت اور دفاع آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ غیر محفوظ سرحد کے اندر معیشت نہیں پنپ سکتی، لیکن مسئلہ ترجیحات اور حتمی منزل کا ہے۔ حتمی منزل، ٹھیک ہے۔ کیا ہم صرف سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک قوم بنے تھے؟ مصنف نوجوانوں سے سوال کرتے ہیں کہ محنت اور خود انحصاری کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ ان ماضی کے دنوں کو قابل فخر تو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی متنبع کرتے ہیں کہ ہم ماضی کے سحر میں گم نہیں ہو سکتے۔ جی بالکل۔ دفاعی قلعہ بنانا ایک کام تھا جو مکمل ہو گیا، لیکن اس قلعے کے اندر ایک باشعور، مہذب اور اخلاقی طور پر مضبوط معاشرہ بنانا ایک بالکل مختلف اور کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ آپ کے مطابق دفاعی طاقت ماحول بناتی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ ماحول استعمال ہی نہ ہو، صحیح۔ اگر ہم علم اور تحقیق کے میدان میں دنیا کے ساتھ نہ چل سکیں تو وہ شاندار ہارڈ ویئر بالآخر زنگالود ہو جائے گا۔ قوموں کے عروج و زوال کی کہانیاں بندوقوں کی تعداد سے نہیں بلکہ اس بات سے لکھی جاتی ہے کہ ان قوموں نے اپنے دماغوں کو کتنا استعمال کیا۔ بہت خوب۔ ہماری یہ گفتگو درحقیقت اسی پیچیدہ توازن کو اجاگر کر رہی ہے جو کسی بھی جدید ریاست کے سامنے ایک چیلنج بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ اب جب کہ ہم اس بحث کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ مناسب ہوگا کہ ہم اپنے دلائل کو یکجا کریں۔ جی بالکل۔ پاکستان کی آزادی، اس کی خود مختاری اور اس کا عالمی وقار ہر قدم پر عسکری ڈیٹرنس اور ہارڈ پاور کا مرہون منت ہے۔ 1998 میں ایٹمی طاقت بن کر ہم نے اپنے وجود کو تسلیم کروایا۔ JF-17 جیسے پروجیکٹ سے ہم نے اپنی فضائی سرحدوں کو محفوظ کیا، اور 2025 کی جنگ نے اس طاقت پر ایک حتمی مہر ثبت کر دی۔ یہ تمام دفاعی سنگ میل وہ بنیاد فراہم کرتے ہیں جس کے بغیر نہ تو ہم 2026 میں امن کی ثالثی کر سکتے تھے اور نہ ہی مستقبل میں کسی معاشی استحکام کا خواب دیکھ سکتے تھے۔ ہارڈ پاور وہ ڈھال ہے جو قوم کے وجود کو ممکن بناتی ہے۔ اور میں اس بات کا پورا احترام کرتا ہوں کہ ان عسکری کامیابیوں نے قوم کو انتہائی کٹھن حالات میں سہارا دیا، لیکن میری نظر میں تحریر کا نچوڑ اس سے بہت آگے کی بات کرتا ہے۔ صحیح۔ بقا حاصل کر لینا کسی قوم کی حتمی منزل نہیں ہو سکتی۔ جس طرح مصنف نے جنگ کے فوراً بعد امن اور سفارتکاری کو ترجیح دی اور آخر میں پوری بحث کا محور نوجوانوں کی تعلیم اور ٹیکنالوجی کی طرف موڑ دیا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقی فخر ہارڈ پاور سے نہیں بلکہ سافٹ پاور سے آتا ہے۔ جی۔ آپ کی ہارڈ پاور آپ کو دشمن سے تو بچا سکتی ہے، لیکن جہالت، غربت اور تنہائی سے صرف آپ کی حکمت، آپ کی سفارتکاری اور آپ کا انسانی سرمایہ ہی بچا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، ہارڈ پاور نے شاید ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا، لیکن یہ ہماری سافٹ پاور ہی ہے جو ہمیں ایک عظیم قوم کے طور پر زندہ رہنے کا مقصد دے گی۔ اس تمام فکری اختلاف کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں تحریر کے اس ایک شاندار اختتامی جملے پر مکمل طور پر متفق ہیں۔ بالکل، جو بلا شبہ پوری بحث کا سب سے گہرا سبق ہے۔ جی، کہ فخر ماضی سے ہوتا ہے مگر کامیابی مستقبل سے بنتی ہے۔
مصنف نے ہمیں وہ شاندار ایام دکھائے ہیں جنہوں نے ہماری تاریخ لکھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ہم پر یہ ذمہ داری بھی ڈال گئے ہیں کہ اب ہم نے کل کیا کرنا ہے۔ صحیح، اور یہ وہی سوال ہے جس کا جواب اب ہر پڑھنے اور سننے والے کو خود تلاش کرنا ہے۔ ہم تاریخ کے اوراق میں زندہ رہنا چاہتے ہیں یا مستقبل کے معمار بننا چاہتے ہیں؟ اور اسی سوال کے ساتھ ہم آج کی بحث کو یہیں سمیٹتے ہیں۔ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے۔ ایک طوفانی سمندر میں سفر کرتے ہوئے جہاز کی بقا کس چیز میں ہے؟ کیا اس بھاری اور مضبوط لوہے کے لنگر میں جو اسے طوفان میں بہنے سے روکتا ہے؟ یا پھر ان بادوبانوں میں جو ہوا کا رخ سمجھ کر اسے ایک نئے اور روشن افق کی طرف لے جاتے ہیں؟ بالکل، اس تحریر پر غور کیجیے گا، یہ سوال آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔